نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا. ایک آیت نے مجھے حیران کر دیا تھا، ایسا حیران کیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ آیت ہی نہیں بلکہ پورا ایک سیکیورٹی سسٹم جو اللہ رب العزت نے ترتیب دیا ہوا ہے. تو ہوا کیا تھا کہ ایک سعودی کے ساتھ میری تھوڑی سی ایسے انبان ہو گئی، کیونکہ میں ذرا اپنے موقف پہ تھا اور اس کو غرور تھا کہ میں سعودی ہوں اور یہ پاکستانی یہاں کے کام کرتا ہے. اس نے میری کمپیوٹر کی شاپ تھی تو اس نے کہا جی کہ یہ ونڈوز انسٹال کر کے دیتا ہے، تو وہ پائریٹڈ ہوتی ہے. تو جو وزارہ الاعلام تھی یعنی کہ منسٹری آف انفارمیشن، انہوں نے آ کے میری شاپ پہ جناب ریڈ کیا، کمپیوٹر اٹھا کے لے گئے اور مجھے بھی ایک غرامہ مراد ہوتی ہے کہ جرمانہ، مجھے ایک پیپر تھما دیا. اس پیپر پہ لکھا ہوا تھا جناب آپ کا جرمانہ ہے، اور جرمانہ پاکستانی 35 لاکھ کے قریب بنتا تھا. میرے کفیل نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں ہیلپ نہیں کر سکتا کچھ بھی. وہ کہتا تھا یہ شاپ بیچو اور یہ تم جرمانہ پے کرو، اس کا کوئی حال نہیں. میرے کچھ پولیس والے بھی جاننے والے تھے، میں نے ان سے بھی کہا کہ ہیلپ کریں. انہوں نے کہا بھائی کوئی تھانے میں ہے بندہ تو میں نکلوا سکتے ہیں، لیکن ایسے ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے. اب میں پریشان اور تقریباً میں رونے لگ پڑا. امی سے میں نے بات کی. امی میری ہمیشہ کہتی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتایا کرو تاکہ میں دعا کروں. تو باقی لوگ مجھے کہتے تھے یہ دیکھو یہ ممی ڈیڈی بچہ ہے کہ یہ بات بات پہ اپنی امی کو جو ہے وہ بتاتا ہے. میں نے امی کو بتایا کہ امی میں زندگی میں سب سے برا پھنس گیا ہوں، اب میرے نکلنے کے چانسز بڑے مشکل ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں. تو امی نے مجھے کہا کہ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. میں نے پڑھ دی. میں نے کہا چلو پڑھ دیتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں، یہ سوچ کے کہ اللہ رب العزت ہی میرا وکیل ہے اب، کیونکہ میرا قصور تو تھا نہیں جس معاملے میں پکڑا گیا تھا. تو ناظرین میں نے کیا کیا کہ بس ایک بندہ تھا اس کا نام عبد الوہاب تھا. کسی زمانے میں اس کے گھر میں انٹرنیٹ ٹھیک کرنے گیا تھا تو اس کے ساتھ سلام دعا ہوگی، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں کسی منسٹری میں رہا ہوں. اور اس کے بعد جناب میں نے اس کو کال کی، اس نے میسج کیا، اور میسج کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے کیا پرابلم ہے. جی میں نے کہا یار اس طریقے سے یہ ہوگا. کہتا ہے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جاؤ وہاں جا کے میرا نام لو کہ عبد الوہاب نے مجھے بھیجا ہے، تو ہو سکتا ہے تمہارا وہ یہ جرمانہ ختم کر دے. میں نے کہا اتنی بڑی بات، واہ. میں تو بڑا اڑتا گیا، پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی لگا کے کہ بڑا بڑا مطلب وزارت کا آفس ہے. میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا وہ پاکستانی تو یہاں کدھر آ گیا ہے، تیرا ادھر کیا کام، پاکستانیوں کو کس نے گھسنے دیا ہے. میں منہ سا لے کے بنا کے روتا ہوا جناب وہاں سے نکل آیا. آ کے مسٹر عبد الوہاب صاحب کو کال کی اور میں نے ان سے کہا عبد الوہاب صاحب کچھ نہیں بنا. کہتے اچھا وہیں رکو میں دیکھو میں کرتا کیا ہوں. عبد الوہاب صاحب نے جناب ان کو کال کی اور وزارت والوں کو، جو وزیر الاعلام تھا منسٹری آف انفارمیشن کا وزیر، اور اسے کہا کہ میں نے ایک پاکستانی بھیجا اور تم نے جناب اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اس کی ہیلپ نہیں کی ہے. تو جناب انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے وزیر رہے ہیں، شاہ فیصل کے ساتھ رہے ہیں اتنے زمانے، 25 سال آپ کی جاب ہے، تو بلائیے اس پاکستانی کو ابھی اور آ کے لے جائے. تو مجھے جناب منسٹری کے آفس سے کال آ گئی، اور کال آئی تو انہوں نے کہا جی کہ آؤ اپنے کمپیوٹر اٹھا لو. تو میں نے کہا جی میرے پاس تو ابھی جرمانہ نہیں ہے پے کرنے کو. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، خلاص تمہارا جرمانہ وغیرہ عبد الوہاب نے کال کیا اور عبد الوہاب کو جا کے کہنا کہ ہم نے تمہارا کام کیا ہے. میں حیران ہو گیا کہ ایک آیت نے ایسے میری مدد کی. سبحان اللہ. آج بھی جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیتا ہوں، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا.